غریب ہو گئے، کاروبار نہیں کرے گا، کمائے گا نہیں، کھیتی باڑی نہیں کرے گا، کیا ہوگا؟ اللہ ہو جائے، محتاج ہو جائے۔ تو ایک آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے اس طرح فارغ کر رہا ہے کہ کچھ کماتا نہیں، بس ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ کمزور حال ہو گیا ہے، صاحب نصاب نہیں رہا ہے۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اسے یوں کہا جائے گا ایسی عبادت مت کر یا پھر بریانی بیچ کر چڑھے، اسے یوں کہا جائے گا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کرتا ہے، رات دن پڑھنے میں پڑھانے میں، علم کی خدمت میں لگا ہوا، جیسے استاد لگے رہتے ہیں، معلم لگے رہتے ہیں، طلبہ لگے رہتے ہیں مدرسے میں، 10 سال پڑھیں گے کچھ کماتے سماتے نہیں۔ تو ایک شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر رہا ہے اور رات دن پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، اس علمی اشتغال کی وجہ سے، علم میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ کمزور حال ہو گیا، صاحب نصاب نہیں رہا۔ تو ساری دنیا کے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ کیا فرق ہے؟ علم کی اہمیت کو بتایا جائے، علم میں ڈرنے کی وجہ سے اگر کوئی کمزور حال ہو تو مدد کرو، پیسہ دو اس کو، زکوٰۃ بھی دو۔ لیکن اگر عبادت میں ڈرنے کی وجہ سے کوئی کمزور حال ہو جائے تو اس کی مدد مت کرو، کیونکہ اسے تو اس طرح کی عبادت کی ضرورت نہیں، کھاؤ اور کماؤ، جاؤ کماؤ، کمانا بھی عبادت ہے، لیکن کمانا علم نہیں، کمانا بھی عبادت ہے لیکن کمانا علم نہیں ہے۔ علم میں لگنے کی وجہ سے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن عبادت میں لگنے کی وجہ سے اگر کوئی غریب ہو جائے تو اس کی مدد نہیں کی جائے، یہ شریعت ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 1000 صائم النہار، صائم النہار مطلب دن کا روزہ رکھنے والے، اور 1000 قائم اللیل، رات بھر نفل پڑھنے والے 1000 لوگ، اور دن کا روزہ رکھنے والے 1000، یہ دونوں 2000 ہو گئے۔ یہ اگر مر جائیں تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک عالم دین کے مرنے سے ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق فرمایا۔ کون ہے عمر فاروق؟ وقت نہیں کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ عمر فاروق وہ ہیں جن کا جب ایسی سمجھ ہے، ایسی بصیرت ہے، وہ صفات ہیں جو ایک نبی ہونے کے لیے چاہیے، پیغمبر بننے کے لیے، نبی بننے کے لیے جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری صفات عمر فاروق میں موجود ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق، تبھی تو 17 مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف موجود ہے قرآن۔ ابھی حضرت نے اشارہ کیا ہے کہ 17 مقامات ایسے ہیں، پہلے عمر نے اپنی کوئی رائے رکھی پہلے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ایسے ہی ہے۔ ایسی سمجھ بھی والا چیز کہا کہ 1000 قائم النہار، 1000 قائم اللیل اگر مر جائے کوئی تکڑا نقصان نہیں جتنا ایک عالم دین کے مرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مقولہ مشہور ہے، موت العالم موت العالم، یہ حدیث نہیں مقولہ، موت العالم، ایک عالم کا مر جانا ایسا کہ ساری دنیا مر گئی۔ ایک قدم سے آتا اور کم، اگر دنیا سے علم رخصت ہو جائے تو زندگی کا حق نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے، زندگی کو پھر تو قیامت آ جانی چاہیے، تباہ ہو جانا چاہیے دنیا کو۔ حدیث شریف کہہ رہی ہے کہ من اشراط الساعة ان يرفع الذکر، قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا دیا جائے گا۔ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو اب دنیا کو زندہ رہنے کا، باقی رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ دنیا بنی کی عبادت کرنے کے لیے،